اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں انبیاء سیریز کا چھٹا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آج جس نبی کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ان کا نام نامی حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں جو حضرت ہود علیہ السلام کے سلسلے میں ریکارڈ کی گئی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ جناب ہود علیہ السلام کو دنیا کی طاقتور ترین قوم عاد پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود پر نبی بنایا گیا۔ جی ہاں، یہ وہی قوم سمود ہے جس کے بارے میں علماء و مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک شریر ترین قوم تھی۔ یہ قوم کیسے تباہ ہوئی اور اس پر عذاب کیسے نازل ہوا اور اس نے اللہ کی کیا نافرمانیاں کیں، نیز جناب صالح کا مکمل پس منظر ہم آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہے۔ ناظرین معظم، حجت الاسلام علامہ محمدی اشتہاردی نے اپنی کتاب قصص الانبیاء میں بیان کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 11 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے پوتے تھے اور آپ کا تعلق قبیلہ سمود سے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام عربی میں گفتگو کرتے تھے اور آپ نے 280 سال عمر پائی۔ حضرت صالح، حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد تیسرے پیغمبر ہیں جنہوں نے بت پرستی اور اپنے زمانے کے شیاطین کے خلاف تحریک چلائی اور ان کے ساتھ جنگ میں مصروف رہے۔ ناظرین، علامہ اشتہاردی نے تاریخ انبیاء عماد زادہ اور تفسیر نور الثقلین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے 16 سال کی عمر میں خدا پرستی کی دعوت دینا شروع کر دی تھی اور مسلسل 120 سال تک ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ ناظرین، علامہ اشتہاردی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قوم سمود ایک عرب قوم تھی جو قوم عاد کے بعد روئے زمین پر وجود میں آئی۔ یہ قوم مکہ اور شام کے درمیان وادی القریٰ کے شہر حجر میں آباد تھی۔ اس شہر کے آثار اب بھی پتھر کی بنی ہوئی بڑی بڑی سلیٹوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ ظاہری طور پر ترقی یافتہ اور تہذیب و تمدن کے مالک تھے اور بڑے بڑے خوبصورت شہر آباد کیے ہوئے تھے۔ پتھر کی بڑی بڑی سلوں سے گھر تعمیر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی مضبوط پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں۔ ناظرین، ان کا نظام حکومت طوائف الملوکی اور قبائل پرستی پر مبنی تھا۔ اس وجہ سے یہ تباہی و بربادی پھیلاتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس شہر میں 9 دھڑے باز افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ قوم سمود کے 70 بت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے کئی ایک بڑے بت کدے بنائے ہوئے تھے اور ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام یہ تھے: لات، منات، عزا، حبل اور قیس۔ یہ ان بتوں کا بے حد احترام کرتے اور ان کی قسمیں کھانے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کے لیے بھی ان کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ ناظرین، سیدہ انوار زہرا زیدی نے اپنی کتاب تاریخ انبیاء علیہم السلام اور اقوام عالم میں بیان کیا ہے کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 میں قوم سمود کو اصحاب حجر پکارا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے مرسلین کی تکذیب کی۔ وہ مزید بیان کرتی ہیں کہ حجر کا شمار اس دور کے اہم ترین تجارتی شہروں میں ہوتا تھا اور بطلموس کی تحریروں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مدینہ اور تبوک کے درمیان اس قوم کے آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آثار عبرت دکھائے
اور ایک طویل خطبہ دیا جس میں قوم سمود کی داستان بیان کر کے مسلمانوں کو ان کے عبرتناک انجام سے آگاہ کیا۔ حالانکہ عرب قوم عاد و سمود کے بارے میں جانتے تھے، مگر اتنا جتنا کہ زمانہ جاہلیت کے اشعار اور کتبوں کے ذریعے ان تک پہنچا تھا۔ ناظرین، علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں بیان کیا ہے کہ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تھا، اس وقت قوم سمود مقام ہجر میں مقیم تھی، جو کہ حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے ان پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ تفسیر مدارک التنزیل میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عمریں کم از کم 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال ہوتی تھیں۔ انہوں نے زمین پر آباد کاری کے لیے مکانات بنائے، لیکن ان کے مکانات ہمیشہ گر جایا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں مکانات کی تعمیر شروع کی اور انہیں نہایت مضبوط بنایا۔ ان کے مکانات بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کے پتھر کاٹ کر اسی کے اندر مکان تعمیر کرتے اور اسی میں رہتے تھے۔ قوم عاد کی طرح یہ بھی انتہائی مضبوط اور قد آور لوگ تھے۔ ناظرین، اسی قوم سمود کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور ان کا فتنہ و فساد بہت زیادہ نمایاں ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث پر رسالت فرمایا۔ بعثت کے وقت حضرت صالح کی عمر 16 سال تھی، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ 40 سال کی عمر میں نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ کے نبوت پر فائز ہونے کی پیش گوئی حضرت ہود نے فرمائی تھی۔ ناظرین، جناب صالح کے حلیے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نہایت خوبصورت تھے۔ ان کا چہرہ سرخ و سفید تھا، ان کے بال بالکل سیاہ تھے، قد نہایت مناسب اور سینہ چوڑا تھا، داڑھی مناسب اور بدن دوہرا۔ اس پر یہ کہ آپ انتہائی فصیح و بلیغ گفتگو کرتے اور آپ کی زبان اور گفتگو میں بڑی چاشنی اور نرمی تھی۔ علامہ نجم الحسن کراروی نے بیان کیا ہے کہ آپ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے اور کبھی آپ نے جوتا نہیں پہنا تھا۔ تا زندگی آپ نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ آپ ایک مسجد میں رہتے تھے اور اسی میں عبادت کیا کرتے۔ وہ مسجد مسجد صالح کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، جناب صالح حضرت نوح کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا۔ جب عبادت سے فرصت پاتے تجارت کرتے۔ حضرت صالح 120 سال تک قوم سمود میں تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ بت پرست دین خداوندی سے وابستہ ہو کر خدا کے سامنے سر جھکائیں، لیکن چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ کتاب عجائب القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ قوم سمود 7 قبائل پر مشتمل تھی، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ان کے 9 قبائل تھے اور ان کا ایک خاص کنواں تھا جس کے گرد یہ سب آباد تھے۔ ایک روایت کی بنا پر اسی وجہ سے انہیں اصحاب رس یعنی کنویں والے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا نام اصحاب رس کے طور پر 2 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، اصحاب رس پر ہم ایک مفصل ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ مزید معلومات کے لیے وہ ویڈیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت سرکش تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہ حضرت صالح کی بات پر کان نہ دھرتے، بلکہ حضرت صالح جن لوگوں کو ان کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجتے وہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت بیان فرمائی ہے کہ اصحاب رس کے 2 گروہ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ایک وہ گروہ تھا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور وہ جنگل میں آباد تھا۔ حضرت صالح نے ان کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، پھر دوسرا بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اس طرح انہوں نے حضرت صالح کے بھیجے ہوئے 5 نائبین کو قتل کیا۔
اس پر حضرت صالح کو نہایت دکھ ہوا اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ اب تبلیغ کا نتیجہ ضرور برآمد کیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے قوم سمود سے کہا کہ میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ ہمیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری عیدگاہ میں آئیں، فلاں دن ہماری عید ہے، وہاں پر آپ ہماری قوم کو مطمئن کریں۔ چنانچہ ناظرین، مقررہ دن پر جناب صالح وہاں گئے تو ان کے سردار عمر بن جواز نے ان سے کہا کہ اے صالح، تم ہم میں سے ہی پیدا ہوئے ہو، ہم میں ہی پلے بڑھے، اور اب تم عجیب باتیں کرتے ہو۔ جناب صالح نے اسے دین خداوندی کی تبلیغ کی تو اس نے 70 آدمیوں سے مشورہ کر کے حضرت صالح سے کہا کہ اگر تم اس بڑے پتھر کے جس کا نام کائبہ ہے ایک ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ رنگ کی ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی حاملہ ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی وہ بچہ جنم دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیراب ہو سکیں، اور اس کا جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل اپنی ماں جیسا ہو، تو ہم تمہاری شرط تسلیم کریں گے اور تمہاری تصدیق کریں گے اور پھر تم پر ایمان لائیں گے، لیکن اگر یہ شرط تم نے پوری نہ کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح نے ان سے ایمان لانے کا وعدہ لیا اور پھر بارگاہ خداوندی میں وہ ناکا یعنی اونٹ پیدا کرنے کی درخواست کی۔ جناب صالح کے دعا کے الفاظ ابھی تمام نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھرتھری پیدا ہوئی اور ایک تیز چیخ کے ساتھ پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی برآمد ہوئی جیسا کہ ان لوگوں نے طلب کی تھی۔ پھر اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی ایک بچے کو جنم دیا جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد چکر لگانے لگا، اور یہ دونوں اپنی اپنی غذا حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، جب یہ معجزہ دیکھا تو قوم سمود نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، لیکن حباب بن عمر بن لبید نے مزاحمت کی اور کہا کہ اے قوم سمود، یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ یہ سنا تو قوم سمود اپنے وعدے سے پھر گئی۔ ناظرین، یہ اونٹنی بہت عرصے تک قوم سمود میں پھرتی رہی اور ایک روایت کے مطابق 30 سال کی مدت گزر گئی۔ انہی قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں جن کے خاوند مسلمان ہو چکے تھے اور اپنا سارا مال دوسرے با ایمان ساتھیوں پر خرچ کرتے تھے۔ اس حسد کی وجہ سے ان عورتوں نے اتفاق کیا کہ اس اونٹنی کے معجزے کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے کہ ان کے شوہر ان کی بجائے مال لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، لہٰذا اس اونٹنی کو قتل ہو جانا چاہیے۔ اسی دوران حضرت صالح نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں کہ جس میں تم سے میں گفتگو کر رہا ہوں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا۔ اس خبر سے عوام میں بہت پریشانی ہوئی کہ صالح نے اونٹنی کے قتل کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا بھی حوالہ دیا ہے۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ اس مہینے میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دینا چاہیے۔ لہٰذا ان لوگوں نے 9 بچے قتل کیے، لیکن جب 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کے باپ اور اس کی ماں نے اس بچے کی ولادت ان لوگوں سے چھپائی۔ ناظرین، کتاب آرائش ثعلبی میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لڑکا جو پیدا ہوا تھا وہ اپنے باپ کے نطفے سے نہ تھا اور حلال زادہ نہ تھا۔ جب اس لڑکے کی عمر 20 سال ہوئی تو وہ تیر اندازی میں بہت باکمال ہو گیا۔ پھر اس کے دل میں اس اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے اس خیال کو پروان چڑھانے کے لیے سب سے پہلے کچھ بت پرستوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے 7 آدمی تیار ہو گئے، جبکہ 9 افراد کا ایک دوسرا گروہ حضرت صالح کے قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوا۔ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کی کھو میں چھپ کر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ جب حضرت صالح اپنی مسجد سے برآمد ہوں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ابھی وہ اس پہاڑ کی کھو میں ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پہاڑ کے اوپر والے حصے کو ان پر گرا کر انہیں واصل جہنم کر دیا۔
नाजरीन, दूसरी तरफ ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार होने वाले 7 अफराद ने उस ऊँटनी को घेर लिया। पहले उसकी पिंडली में तीर मारकर उसे बेबस किया और फिर उस वक्त कि जब वो पानी पी रही थी उसकी कूंचें काट दीं, यानी पिंडलियों के पट्टे काट दिए। फिर कौम समूद के शरीर तरीन अफराद ने उसे टुकड़े टुकड़े किया और उसका गोश्त आपस में तकसीम कर दिया। नाजरीन, बताया जाता है कि ऊँटनी का बच्चा खौफजदा होकर पहाड़ पर चढ़ गया। वो पहाड़ अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया कि उसके बाद वो बच्चा किसी को नजर नहीं आया, जबकि किताब अराइस सालबी में बयान किया गया है कि लोगों ने उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया था। इस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुत्तला किया कि अब तुम पर 3 दिन में खुदा का अजाब नाजिल होगा। लिहाजा जब अजाब के आसार नुमायां होना शुरू हुए तो हजरत सालेह अपने ईमान लाए हुए पैरोकारों को लेकर शाम से फ़लस्तीन चले गए और वहीं मुकीम रहे। हजरत सालेह के चले जाने के बाद अजाब नाजिल हुआ और आसमान से एक ऐसी हैबतनाक आवाज़ आई कि जिसने उन लोगों के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये सब के सब आनन फानन मर गए। फिर आसमान से आग बरसी कि जिसने उन सब को जलाकर खाकिस्तर कर दिया। नाजरीन, कौम समूद पर अजाब के बाद जनाब सालेह अक्सर फ़लस्तीन से जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत वहाँ जाया करते थे। फिर आखिर में मक्का मुअज़्ज़मा को अपना मुस्तकिल मस्कन करार दे दिया और जिस तरह अक्सर अंबिया की रिहाइश मक्का में थी, ये भी मक्का में ही रहते रहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्र में इख्तलाफ है, कोई 180 साल, कोई 258 साल और कोई 280 साल बयान करता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मदफन के बारे में भी इख्तलाफ है। आम मौर्रिखीन का ख्याल है कि आपका इंतकाल मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ और आप वहीं रुकन और मकाम इब्राहीम के दरमियान दफन किए गए, लेकिन आइमाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोतबर रिवायात से मालूम होता है कि आपकी कब्र नजफ़ अशरफ इराक में है। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को वसीयत करते हुए फरमाया था कि मुझे हूद और सालेह की कब्र के नज़दीक उस कब्र में दफन करना जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई है। जी तो नाजरीन, ये थे जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के हालात। जनाब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के मुकम्मल और मुफस्सिल हालात काफ़ी तवील हैं, जो कि हमने इंतहाई इख्तसार के साथ पेश किए हैं। हम किसी वक्त इंशाअल्लाह उस पर एक अलहदा से वीडियो तैयार करके अपलोड करेंगे। इसी तरह कौम आदो समूद की बस्ती अल हिजर पर अब तक की जो जदीद साइंसी रिसर्च की गई है वो भी निहायत दिलचस्प है। ये आबादी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल कबल बसाई गई थी। उस बारे में भी एक वीडियो जल्द ही आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। नाजरीन, सिलसिला अंबिया की अगली वीडियो में हम आपकी खिदमत में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी पेश करेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करना ना भूलें, ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।